السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ مولانا مفتی عرفان صابری نے بھی عالم اسلام کو عید الفطر کی مبارکباد دی اور عوام الناس سے اپیل کی کہ علماء مفتیان کے بتائے گئے طریقے پر عمل آوری کریں۔ موجودہ مہلک کرونا وائرس کی جان لیوا وبا کے پیش نظر ہمیں مکمل احتیاطی اقدامات پر عمل آوری کرنی چاہیے تاکہ اس کے مضر اثرات سے نہ صرف خود محفوظ رہیں بلکہ دیگر کو بھی محفوظ رکھا جا سکے۔ انہوں نے عامة المسلمین سے عید سادگی سے منانے کی اپیل کی۔ بعد ازاں انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عرفان صابری اس نیوز چینل کے ذریعے سے خصوصیت کے ساتھ ناظرین کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارا عالم غم کا شکار ہے۔ امت کے اندر بے چینی ہے، غریبوں کے اندر بے روزگاری ہے، اور سارے عالم میں خصوصیت کے ساتھ ہندوستان میں اکنامک لیول پر جو حالات گزر رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اللہ نے موقع دیا ایسے موقع پر خدمت کا، تو کئی جگہ پہ جانا ہوا علاقوں کے اندر، تو کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں پر قریب لوگ ایک دن سے 2 دن سے بھوکے ہیں، گھر میں راشن نہیں ہے۔ اللہ نے موقع دیا دوستوں کے ساتھ، معاونین کے ساتھ، ہمارے جو دوست لوگ ہیں، جانا ہوا الحمدللہ، وہاں پر راشن تقسیم کی تو بہت تکلیف ہوئی دیکھ کر۔ الحمدللہ جس کو اللہ نے نوازا ہے، اہل ثروت حضرات ہیں، تو وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ہیں، لیکن جو لوگ روزمرہ کمانے والے تھے، آٹو والے، رکشے والے اور دوسرے جو ایپس کے ذریعے کماتے ہیں جیسا کہ اوبر ہے اور دوسرے ایپس ہے، زومیٹو ہے، تو وہ لوگ سب بے روزگار ہو چکے ہیں۔ جو روزانہ 500 روپے کما کر اپنے گھروں کو پالنے والے تھے، لیکن ان حالات کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے امت مسلمہ بے روزگاری کا شکار ہو گئی، بھوکمری کی حالت ہو گئی، مزدور روڈوں پر آ گئے اور حکومت تقریباً ناکام ہو چکی ہے۔ اور پھر گودی میڈیا نے مسلمانوں کے اوپر الزامات عائد کیے کہ یہ وائرس مسلمانوں کے ذریعے سے پھیلایا گیا، جس کی وجہ سے کافی نیشنل انٹرنیشنل نیوز چینلز نے دکھایا۔ اب چونکہ سارے دکانات بند ہیں، لاک ڈاؤن ہے اور مسلمانوں پر الزام بھی عائد ہو چکا ہے، لیکن پھر کچھ سازشوں کے تحت میں دکانوں کو کھلوایا جا رہا ہے۔ اب سوچیں کہ عبادت گاہیں بند ہیں، کسی بھی مذہب کی ہو، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو، ہندوؤں کی ہو، عیسائیوں کی ہو، سب بند ہیں، لیکن خاص طور سے رمضان کے مقدس مہینے کے اینڈ میں جو کل عید ہے الحمدللہ، اس موقع پر ہم نے دیکھا، جو ہمارے رپورٹر اس وقت ساتھ میں موجود ہے، کافی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور بڑی افسوس کا مقام ہے کہ جن گھروں کے اندر کھانے کو کھانا نہیں ہے، راشن نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن ہمارے کچھ مسلمان بھائی اور بہنیں آج بازاروں کے اندر بالکل ایسے ہیں جیسے کہ کوئی لاک ڈاؤن ہی نہیں ہے، نہ کووڈ-19 ہے، نہ ان کا کسی غم سے کوئی تعلق ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسجد کے اندر تراویح بند ہے، حرم میں طواف بند ہے، سارا عالم بالکل سٹرک ہے، بند ہے، لیکن ہم بازاروں میں ایسے گھوم رہے ہیں جیسے ہمیں کوئی غم نہیں ہے، نہ کسی کی بھوک کا غم ہے، نہ کسی کی پریشانی کا غم ہے، نہ کسی کے غم میں ہم شریک ہیں۔ تو لہذا افسوس کا مقام ہے کہ ہم بازاروں میں ہزاروں لاکھوں بیانات آنے کے باوجود بھی آج بازاروں کو دیکھا گیا کہ مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بہرحال یہ اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، لیکن اب چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، اب بتا نہیں سکتے کہ اس مارکیٹ کے اوپن ہونے کی وجہ سے جو ہم مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں بغیر سوشل ڈسٹینسنگ کیے، اب نہ جانے 2-3 دن کے بعد کیا حالات آئیں گے۔ شاید یہ بھی الزام آ سکتا ہے کہ دیکھو آپ لوگوں نے مارکیٹ کے اندر ہجوم اکٹھا کیا اور مسلمان سارے جمع تھے، اب دوبارہ کیسز بڑھنے لگے، پھر دوبارہ لاک ڈاؤن قائم کیا جائے، پھر سارے الزام ہم پر نہ آ جائیں۔ اس لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم احتیاط کریں، بطور خاص احتیاط کریں، لیکن سارے احتیاط کی باتوں کو ہم نے ہٹا کر دوبارہ اپنے راستے پر ہم آ گئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ ایک بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ ہم آخر بازاروں میں نئے کپڑے خرید کیوں رہے ہیں؟ کہاں پر عید کی نماز ہونے والی ہے؟ عید کہاں منائی جانے والی ہے؟ کون سی عیدگاہ میں، کون سی مسجد میں عید کی نماز ہونے والی؟ بتائیے مجھے، اور کس خوشحالی میں آپ کپڑے خرید رہے ہیں؟ اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں، سارے عالم کی مسجدیں بند ہیں، کہیں پر عید کی نماز نہیں ہونے والی ہے۔ ہمیں تو رونا چاہیے تھا، ہمیں تو افسوس ہونا چاہیے تھا، آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے تھے، لیکن بازار کو دیکھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہ کہیں آنسو ہے، نہ کہیں غم ہے۔ مسجد ہے، مسجد کے بازو دکان ہے، کھلی ہوئی ہے، اور اللہ کے گھر بند ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ہم کس خوشی میں نئے کپڑے پہنیں گے؟ کس خوشی میں ہم خوشی کا اظہار کریں گے؟ یہ عید کے خوشی کا اظہار کرنے کا موقع ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہا جا رہا تھا کہ ہمارے امت کے مدارس مساجد کے ذریعے سے
जामिया निज़ामिया के ज़रिए से, उम्मत के बड़े बड़े अकाबरीन के ज़रिए से, मशाइखीन के ज़रिए से कि हम ईद को सादा मनाएं, घर में मनाएं, घर में ही अपने तौर से अपनी फैमिली के साथ। जैसा कि इरफान साहब आप नमाज के ताल्लुक से किसी को नहीं मालूम तो आप उसके ताल्लुक से कुछ बोल सकते हैं इरफान साहब? हाँ, वही कह रहा था मैं कि लोग ईद की शॉपिंग में लगे हुए हैं। चूँकि कोविड-19 की वजह से सारे मसाजिद बंद है, ईदगाह बंद है, उलमा का बयान आ चुका कि नमाज नहीं होगी। नमाज का तरीका हज़रात जानते हैं, 6 ज़ायद तकबीरात में पढ़ी जाती है, लेकिन चूँकि तरीका से नहीं बतलाया जा रहा क्योंकि नमाज अभी नहीं है। अब आप लोगों को घर के अंदर ही 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करना है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज है कि नमाज कैसे पढ़े या ना पढ़े। तब हज़रात से गुजारिश है, उम्मत का फतवा आ चुका है अहले सुन्नत वल जमाअत का कि आपको करना ये कि घर के अंदर आप रहें सुकून से और वज़ू बनाएं और 2 रकात नफिल नमाज शुक्राने की अदा करेंगे। बिल्कुल जैसा आम नमाज पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, इसमें कोई ज़ायद तकबीरात नहीं होंगी। हर शख्स मर्द हो या औरत हो 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करें और ये दुआ करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस बीमारी से महफूज रखा है और हमने नमाज रोज़ा घरों में कंप्लीट की, अल्हम्दुलिल्लाह तरावी कंप्लीट की है। इस तरह से हम 2 रकात नमाज शुक्र अदा करके अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तेरा एहसान है, तूने हमें ईद तक पहुँचाया, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में सारे नाज़रीन को और हिंदुस्तान बल्कि सारे आलम के मुसलमानों को मेरी तरफ से, इस न्यूज़ चैनल की तरफ से और सारी उम्मत की तरफ से ईद उल फितर की मुबारकबाद। अल्लाह पाक से ईद को हम सब के लिए बरकतों का नमाज के लिए, जैसा हमारे भाई ने सवाल किया कि नमाज के लिए हमें सिर्फ ये करना है कि हम वज़ू बनाएं और 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ेंगे। 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ेंगे जैसे आम नमाज होती है, कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं इसके अंदर ईद की नमाज की तरह कोई ज़ायद तकबीरात नहीं होंगी। जैसे हम 3 तकबीर पहले और रुकू में जाने से पहले दूसरे रकात में 3 तकबीर पढ़ते थे, ऐसे कोई तकबीर नहीं होगी। घरों के अंदर 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही पैगाम है सारी उम्मत के उलमा की तरफ से कि हम बिल्कुल घरों में रहें, सेफ रहें, अपने आप को क्वारंटाइन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और उम्मत मुस्लिमा को फिर एक मरतबा इरफान साबरी की तरफ से A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।